السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے مجموعی طور پہ عمومی رویوں پہ، عوام کے رویوں پہ، عوام کی سوچ پہ، میڈیا کا رویہ کیا ہے اور حکومت کی نااہلی کیا ہے۔ یہ تین چیزوں کو الگ الگ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بات بڑی سمپل ہے، ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں، فوڈ فار تھاٹ، اس لیے کہ شاید اس پہ ہمارے حکمران سوچ سکیں، شاید میڈیا اس پہ توجہ دے، اور شاید عام آدمی جب بات کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فوکس کو تھوڑا چینج کرے اور وہ بھی اس پہ بات کرے اور حکمرانوں کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہو۔ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کم از کم ان کی یوٹیلائزیشن تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، بڑا مختصر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ یوں ہے کہ ہم تیل کا ماتم کر رہے ہیں۔ تیل تیل تیل، بھائی ٹھیک ہے، تیل بہت مہنگا ہو گیا اور نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی ڈیوٹی میں شامل ہے، حکومت کا فرض ہے کہ وہ عام لوگوں کو مہنگائی سے بچائے۔ لوگ بیچارے پہلے ہی بہت زیادہ پسکے ہیں، مہنگائی سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ یہ حکومت کی پرائم ڈیوٹی میں سے ایک ہے۔ لیکن میں صرف کچھ سوال رکھنا چاہتا ہوں حکمرانوں کے سامنے، عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے۔ تیل تو ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، تیل تو ہم کہیں اور سے خریدتے ہیں۔ ڈالر مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، حکومت کی نااہلی ہے، حکومت کو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور بھائی جو چیز ہمارے گھر میں ہے، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں، میڈیا سے، عوام سے، پھر اس پہ بھی آپ بات کریں، حکمرانوں کو یہ پوچھیں کہ اگر مجموعی طور پر گنے کی پیداوار کو اگر دیکھ لیا جائے تو دنیا میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ آپ ایگریکلچر ایک ملک ہیں، تو کیا چینی آپ کو سستی مل رہی ہے؟ وہاں پہ کیوں مس مینجمنٹ ہے؟ حکومت جو گھر کے اندر وسائل موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر رہی ہے، آپ تیل کا رونا رو رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ گنے کی پیداوار ہونے کے باوجود یہاں پہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ چینی آپ تک نہیں پہنچنے پا دے رہا۔ کیوں؟ یہ مافیا اس میں کام کر رہا ہے، اور مافیا سستی چینی آپ تک اس لیے نہیں پہنچنے دے رہا کہ ان کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کب چینی کو شارٹ کرنا ہے مارکیٹ سے، کب مارکیٹ میں لانا ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے۔ کافر جن کو آپ کہتے ہیں، جو پیپسی، کوک اور اس طرح کی پروڈکٹس کے مالک ہیں، وہ رمضان میں مسلمانوں کے احترام میں سستی کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی چینی سمیت ساری چیزیں، ساری پروڈکٹس مہنگی کر دیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اس کو نایاب کر دیتے ہیں مارکیٹ سے۔ اس کا حل تو کم از کم نکال لیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین مقامات ہیں۔ آپ ٹورزم کی اگر بات کر لیں، میں چند پوائنٹ صرف آپ کے سامنے آج رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو آپ نے کتنا مارکیٹ کر لیا، کتنا فائدہ اٹھا لیا۔ یہ انڈیا آپ کے ساتھ ہے، سری لنکا ہے، جنگ کے دوران بھی سری لنکا کے ایئرپورٹ بھرے ہوئے تھے، ٹورسٹ جا رہے تھے۔ آپ کی حالت کیا ہے؟ کتنے ایسے مقامات ہیں، کتنی گورنمنٹ نے اس پہ کام کیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب غائب ہیں، ٹورزم منسٹری کو وہ دیکھ رہے تھے، تب سے وہ لوارس پڑی ہوئی ہے۔ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ میں اگلے دن گیا ہوں، ایم ڈی کو ملا ہوں، اور وہاں پہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس منسٹری کا والی وارث کون ہے۔ زلفی بخاری صاحب چلے گئے تو سارا نظام چلا گیا۔ تو پاکستان کے بیسٹ مقام ہے پوری دنیا کے، آپ اس کو کتنا یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تیل نہیں، کوئی بات نہیں، گندم کی کاشت میں آپ دنیا کے 8ویں نمبر پہ ہیں۔ گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں، بلینز روپے کی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا مافیا ہے جس کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ کس کی دیہڑی لگوانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے بھی سب کی دیہڑیاں لگتی رہی، عمران خان صاحب آپ کے دور میں بھی یہ دیہڑیاں لگ رہی ہیں، کس کی دیہڑیاں لگوا رہے ہیں؟ لوگ پرمٹ پکڑ کے، لوگ آرڈر پکڑ کے پیچھے پیچھے لوگوں کے پھر رہے ہیں کہ بھائی اس میں بڑا پیسہ ہے، اتنے گندم باہر سے گورنمنٹ نے منگوانی ہے تو آپ آئیں۔ آپ اپنی گندم کو ضائع کر دیتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سندھ میں گندم کی بوریوں کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہے۔ آپ کے گھر میں یہ سچویشن ہے کہ دنیا کے 8ویں نمبر پہ ہوتے ہوئے آپ گندم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ کیا سستی روٹی لوگوں کو مل رہی ہے؟ کیا آٹا، جو بیسک ایک ضرورت ہے عام لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پہ، کیا کسی کو سستا آٹا مل رہا ہے؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کسی سے پوچھ لیں؟ نو، ایبسلوٹلی نو۔ سوال یہ ہے
کہ اگر یہ پروڈکٹس آپ کے گھر میں جو پیدا ہوتی ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے, اس پہ پوچھنا چاہیے حکمرانوں سے کہ بھائی وہ نہیں مل رہی. پانی کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے, نہ آپ نے ڈیم بنائے. پانی جو آتا ہے بارش کی صورت میں, آپ کے دریاؤں کی صورت میں, وہ چلا جاتا ہے, سمندر کی نظر ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے. آپ اس کو سٹور نہیں کرتے, لوگوں کو پانی نہیں دے پا رہے, کلٹیویشن کے لیے یوز نہیں کر پا رہے. پوری دنیا ڈیم آف سیریس بنا رہی ہے, آپ سے کوئی نہ ڈیم بنتا ہے, نہ پانی ذخیرہ ہوتا ہے, نہ لوگ پینے کے لیے ترس رہے ہیں, کاشت کے لیے ترس رہے ہیں, آپ پانی بھی ضائع کیے جا رہے ہیں. جو گھر میں چیزیں میں آج ان کو صرف ڈسکس کر رہا ہوں, اور ان میں بھی سے چند, ان کی تو 200 ایسی اشیاء کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے جس سے ماشاءاللہ پاکستان مالا مال ہے, لیکن آپ اس پہ بھی توجہ نہیں دے رہے, اس کی مینجمنٹ پہ توجہ نہیں دے رہے. تو جس حکومت کی مینجمنٹ کا لیول یہ ہو, آپ اس سے رونا رو رہے ہیں. تیل مہنگا ہو گیا. اچھا جی, چاول پہ آ جائیں. چاول کی پیداوار میں آپ 10ویں نمبر پہ ہیں. آپ 10ویں نمبر پہ ہیں چاول کی پیداوار میں, تو آپ اپنی حالت دیکھ لیں. چاول بھی باہر سے اب آنا شروع ہو گیا, اور بہت زیادہ, اور پاکستانی چاول انڈیا سٹیمپ لگ کے وہ باہر بک رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ سولر کی بات کر لیں, انرجی کا رونا رو رہے ہیں, بجلی آ نہیں رہی. بھائی سورج, روشنی, دھوپ ہر وقت موجود ہے, اس کی یوٹیلائزیشن نہیں. ونڈ کا استعمال اگر کسی اور ملک میں یہ ہوتی, جس طرح ہمارے چولستان اور سندھ اور مختلف جگہ پہ چلتی ہے, اس کو ہم کتنا یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کون سی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے, یہاں پہ کون سا تیل چاہیے, یہاں پہ کون سا, کوئی باہر سے آ کے کسی نے آپ کو بھائی مشورہ دینا ہے. یہ تو آپ کے گھر میں چیزیں ہیں, اس کو تو ٹھیک کر لیں. پھر آپ کپاس کی بات کر لیں. دنیا میں چوتھا بڑا ملک جس میں کپاس پیدا ہوتی ہے. کیا آپ کو کپڑا سستا ملتا ہے؟ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دستیاب ہے. یہاں پہ ایک کلاس ہے جو امپورٹر کپڑا پہنتی ہے, باقی کپڑا جو اچھا بنتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. عام آدمی جو کپاس پیدا کرتا ہے اس کو بھی بیچارے کو وہ نہیں اویلیبل ہوتی. تو عمران خان صاحب, تیل کا رونا تو سب رو رہے ہیں, آپ بھی اس پہ بڑے ڈیفینسو ہیں. ان چیزوں پہ تو توجہ دیں, ان چیزوں کا تو کوئی پوچھیں. ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے, ایک ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے ہماری حالت یہ ہے کہ چاول باہر سے, گندم باہر سے, اور بہت ساری چیزیں باہر سے, چینی امپورٹ ہو رہی ہے. تیل وغیرہ اگر نکل بھی آئے تو وہ تو ویسے ہی ظاہر ہے اس کا استعمال کون کرے گا؟ جو بڑے بڑی ایلیٹ ہے, جو سرمایہ دار ہیں, جو وڈیرے ہیں, زرداری ہیں, ترین ہیں, چودھریز ہیں, سومرو ہیں, ملک ہیں, بڑے بڑے نیازی ہیں, خان ہیں, گیلانی ہیں, شریفس ہیں, یہ سارے انہی کے لیے وہ بھی استعمال ہوگا. غریبوں کے لیے تو پھر اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو میں آج صرف اس ویڈیو میں یہ بحث کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, موجود ہیں, وہ بھائی ان کا استعمال ہی پراپر کر لو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تیل مہنگے کا نہیں ہے, مسئلہ ڈالر کا نہیں ہے, مسئلہ صرف مینجمنٹ کا ہے, حکومت کی مینجمنٹ کا ہے, حکومت کی ورکنگ کا ہے, گورننس کا ہے, کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کر لیں, اپنے گھر میں جو چیزیں پڑی اس کو ٹھیک کر لیں. اگر ان چیزوں کو آپ ٹھیک کر لیں گے, عام آدمی کو وہاں پہ ریلیف مل جائے گا. ایک چیز جو باہر سے آپ لے رہے ہو اس میں ریلیف نہیں مل رہا, یا گورنمنٹ نہیں دے پا رہی, 50 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گھر کے اندر ہیں, بھائی ان کو ٹھیک کر لیں. تو ہو سکتا ہے اس سے ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں. یہ چند پوائنٹس میں نے بیٹھے بیٹھے بنائے ہیں, تو آپ سے میں نے سوچا شیئر کر لوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا اس ملک کے اندر چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں, سوسائٹی اور ملک جو ہوتے ہیں, وہ نئی نئی دریافتوں سے نہیں بنتے. میرا خیال ہے کہ وہ عدل و انصاف سے ملک خوشحال ہوتے ہیں, کہ آپ کا عدل اور انصاف کا سسٹم کیسا ہے, نظام کیسا ہے, آپ کے گھر کے اندر جو پروڈکٹس ہیں, چیزیں ہیں, اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں, آپ گورننس کس طرح اپنا رہے ہیں, معیشت کو کس طرح آپ نے استوار کیا ہوا ہے, یوتھ کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, بے روزگاروں کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور آگے جتنی بڑی یوتھ 7, 8, 10 کروڑ یوتھ ہے اس کی یوٹیلائزیشن آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی طور پہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پہ سوچنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے پاس اگر وقت ہو وہ بھی
ضرور سوچیں. البتہ ہم تو اس پہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.